امام شافعی 5 آیتوں کو پیش کیا تھا جن کا حاصل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 5 آیتیں ہیں جو شاہ صاحب کی نظر میں منسوخ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور اس کے لیے ناسخ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12۔ دوسرے نمبر پہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور اس کے لیے ناسخ ہے اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 66۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے اور 50 کو ناسخ قرار دیا ہے، جو تلاوت میں پہلے ہے، نزول میں بعد میں۔ پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ کی جو 28ویں سپارے میں ہے، آیت نمبر 12 کو منسوخ قرار دیا ہے اور اسی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 کو ناسخ قرار دیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیت وَمِن اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، اس کو شاہ صاحب نے منسوخ قرار دیا ہے اور اس کے لیے ناسخ قرار دیا ہے آیت نمبر 20 کو، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس آیت کو انہوں نے ناسخ قرار دیا ہے۔ جو پہلی آیت منسوخ قرار دی گئی ہے ان کی نظر میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم میں سے جو آدمی اس حالت تک پہنچے کہ مرنے کے وقت تک اذا حضر حاضر ہو جائے احدکم تم میں سے کسی کے پاس الموت موت یعنی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو اس پر کتبہ کے لیے یہ نائب فاعل ہے، الوصیت وصیت فرض ہے، والدین کے لیے اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے معقول طریقے کے ساتھ یہ متقین پر لازم ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے شاہ صاحب کے ہاں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء 11 اور 12 نمبر آیت۔ اس کے علاوہ 5 آیتوں کا حاصل ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا تھا، آپ نے جائزہ لیا ہوگا۔ اب مزید آیتیں 16 اور بنتی ہیں جن کو امام سیوطی نے منسوخ قرار دیا ہے، اور ان میں سے 2 کے حوالے سے بھی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، تو کل 19 رہ جاتی ہے، اور 19 میں سے شاہ صاحب نے 5 کی منسوخیت کو تسلیم کر لیا ہے، باقی جو 14 رہتی ہے ان کی منسوخیت ان کے ہاں نہیں ہے، وہ آیتیں منسوخ نہیں ہے، محکم ہے۔ تو آج کی نشست میں ان آیتوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایسی آیتوں کی تعداد وہ 6 ہے، 6 آیتیں ایسی ہیں شاہ صاحب امام سیوطی کی نظر میں 6 آیتیں جو سورہ بقرہ میں منسوخ ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو حضرت امام سیوطی نے منسوخ سمجھی ہے وہ ہے یہی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، اور اس کے لیے ناسخ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12۔ اس کی عبارت پڑھنے اس پہلی آیت کے حوالے سے، بلکہ عبارت الآیات المنسوخہ عند المتاخرین یہاں سے سن لے۔ وقد ذکر الشیخ جلال الدین السیوطی فی الاتقان عن بعض العلماء ما ذکرناه آنفا بتقریر مبسوط کما ينبغی۔ امام سیوطی نے ذکر کے اتقان میں بعض علماء سے جن کا ابھی تذکرہ ہو گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، جیسے مناسب تفصیل کی انہوں نے ذکر کی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا المنسوخہ، منسوخ آیتوں کو طبق رأی المتاخرین، متاخرین کی رائے کے مطابق، اور متاخرین کی رائے میں بھی موافقا لرأی الشیخ ابن العربی،
ابن العربی کی رائے کے مطابق، شیخ ابن العربی، اس کی رائے کے مطابق انہوں نے لکھا۔ ابن العربی کون ہے؟ محشی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ابو بکر محمد ابن عبداللہ القاضی المالکی ہے، ابن العربی کے نام سے مشہور ہے، المعافری، اندلسی، اندلس کے رہنے والے تھے، ہسپانیہ کے۔ 468 ہجری میں پیدا ہوئے اور 543 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ محشی نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک ابن عربی ہے اور ایک ابن العربی ہے۔ ابن عربی اور ہیں اور ابن العربی اور ہیں۔ ابن عربی مشہور صوفی بزرگ ہیں اور ابن العربی یہ فقیہ بزرگ ہیں، بڑے قاضی اور مفسر ہیں۔ تو ان کا حوالہ دیا انہوں نے ابن العربی کا، ابن عربی کا نہیں۔ فعدہ قریبا من 20 آیتاً، انہوں نے تقریباً 20 آیتیں شمار کی ہیں۔ 20، اگرچہ آگے 21 کا ذکر ہوگا، لیکن 20 کے قریب اس لیے ذکر فرمایا کہ ان میں سے 2 کا نسخ خود امام سیوطی بھی اس کے قائل نہیں ہیں، ان کی توجیح کرتے ہیں وہ، تو 20 کے قریب ہو گئی، 19 رہ گئی۔ وللفقیر فی اکثرها نظر، امام شاہ ولی اللہ اپنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کو ان میں اکثر آیات کے بارے میں کلام ہے۔ فلنورد کلامہ مع التعقیب، ہم امام سیوطی کا کلام پیش کرتے ہیں ساتھ گرفت کے، ان پر تنقید کریں گے، گرفت کریں گے، تحقیق کریں گے، اور جہاں ان سے غلطی گویا واقع ہو گئی ہے ان کی رائے کے مطابق، شاہ صاحب کی رائے کے مطابق اس کا ازالہ کریں گے۔ تو پہلی آیت بقرہ سے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہو تو اس میں یہ آیت نکال لیں، 180 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کسی کو موت حاضر ہو جائے، وصیت کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، والدین کے لیے اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے۔ الآیہ منسوخہ، یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ ہونے پر تو اتفاق ہے، لیکن 3 قول ہیں کہ ناسخ کون ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث شریف لا وصیۃ لوارث، وہ ناسخ ہے، لا وصیۃ لوارث، کے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، آیت اس حدیث سے منسوخ ہو گئی ہے۔ ایک رائے اس میں یہ ہے۔ دوسری رائے کہ اجماع امت سے منسوخ ہے، اجماع امت اس کے لیے ناسخ ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی وجہ سے یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ہے۔ یہ 3 رائے پیش کی جاتی ہیں۔ لا وصیۃ لوارث حدیث شریف اس کے لیے ناسخ ہے، اجماع اس کے لیے ناسخ ہے، اور آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء والی وہ ناسخ ہے۔ شاہ صاحب کی نظر میں حدیث نے تو وضاحت کی ہے، یعنی نسخ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء کی جو ہے ان آیتوں کی وجہ سے ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی، سورہ نساء کی آیت 11 اور 12 ناسخ بن گئی۔ لیکن جو حدیث شریف ہے اس نے وضاحت کی ہے نسخ کی، بس نسخ کو بیان کیا ہے، حدیث ناسخ نہیں ہے شاہ صاحب کی نظر میں، اور اجماع تو ناسخ بنتا ہی نہیں ہے اکثر علماء کے ہاں۔ الآیت منسوخہ قیل بآیت الموارث، یہ کہا گیا ہے جو میراث والی آیتیں ہیں ان کی وجہ سے منسوخ ہے، سورہ نساء آیت 11 اور 12، یوصیکم اللہ فی اولادکم آخر تک۔ اور وقیل بحدیث لا وصیۃ لوارث، اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، وہ ہے لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ حدیث شریف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کے محشی بتا رہے ہیں کہ 10 صحابہ کرام سے یہ روایت شدہ ہے۔ امام نسائی کے علاوہ اصحاب السنن نے اس کو روایت کیا ہے، اصحاب السنن یعنی سنن ترمذی میں، سنن ابو داود میں، سنن ابن ماجہ میں منقول ہے یہ حدیث۔ امام ترمذی نے حدیث حسن صحیح کہا ہے اور ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے، تلقی بالقبول اس حدیث کو حاصل۔
تو حضرت فرماتے ہیں قل تو وقیل بالاجماع، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اجماع کی وجہ سے منسوخ ہے۔ حکاہ ابن العربی، یہ باتیں ابن العربی نے پیش کی ہیں۔ قل تو میں کہتا ہوں بل ہی منسوخۃ بآیۃ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے۔ وہ حدیث لا وصیۃ مبین للنسخ، وہ نسخ کو بیان کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 2 جس کو شاہ صاحب نے پیش کیا ہے امام سیوطی کے حوالے سے کہ ان کی نظر میں وہ منسوخ ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184، 85 نہیں، آیت نمبر 184 ہے۔ یہ آیت 184 منسوخ ہے اور 185 اس کے لیے ناسخ ہے۔ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ آیات کا پورا جائزہ لے لیتے ہیں، آگے تک 21 آیتیں پوری کر لیتے ہیں تاکہ خاکہ ذہن میں رہے اور پھر اس کے بعد تفصیل کی طرف آنے میں سہولت رہے۔ آیت نمبر 3 وہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، یا سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت۔ اس 187 کو انہوں نے ناسخ سمجھا ہے، اور منسوخ جو ہے وہ وہی 183 نمبر آیت ہے۔ 183 جو ہے منسوخ، 187 اس کے لیے ناسخ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ لوگوں پر روزہ اس طرح فرض ہے جیسے تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ ان پر کس طرح فرض تھا؟ کھانے پینے اور سونے سے پہلے وہ کھانا پینا، اور یعنی سونے سے پہلے کھانا پینا ان کے لیے جائز ہوتا۔ رات کے وقت ایک دفعہ سو گئے تو وہیں سے روزہ شروع ہو گیا، یہ ان کے لیے حکم تھا۔ تو آیت نمبر 187 میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیلۃ الصیام، صیام کی رات کو، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ آیت ناسخ ہو گئی اور وہ منسوخ ہو گئی۔ یہ تیسری آیت کے حوالے سے ان کا تبصرہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ پہلی آیت تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور اس کے لیے ناسخ کون ہے اس پر تبصرہ کرنے کے بعد دوسری آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کے بارے میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور آیت نمبر 184 ہے، آگے 185 وہ ناسخ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دونوں کا حاصل یہ بنتا ہے کہ جو آدمی روزے کی طاقت رکھتا ہے، روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دینا ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، نہیں 184 ہے، 184۔ اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے رمضان کا چاند دیکھا تو وہ روزہ رکھے گا، 185 یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ پھر تیسری آیت وہ 183 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے لوگوں پہ روزہ فرض تھا کہ نیند کے بعد کھانا پینا بند ہو جاتا تھا، ان لوگوں پر ہم یعنی مسلمانوں پر بھی ایسا ہی منع تھا کھانا پینا نیند کے بعد، سو جانے کے بعد۔ ایک دفعہ بندہ سو گیا پھر اگر جاگ بھی گیا رات کے وقت تو کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو آیت نمبر 187 نے بتا دی ہے کہ اب تمہارے لیے آزادی ہے رات کے وقت۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 جو سورہ بقرہ میں ہے اور امام سیوطی نے ان کو بطور منسوخ کے پیش کیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام،
آپ سے سوال ہوتا ہے عزت کے مہینوں کے بارے میں۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 ہے، اور آپ کے محشی نے پوری آیت پیش کی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ یہاں تک اس آیت کو سمجھ لیں کہ عزت کے مہینوں میں لڑائی کا کیا حکم ہے۔ آپ بتا دیں کہ لڑائی بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا ہے اور اللہ کا انکار ہے، اور مسجد حرام سے روکنے کے مترادف ہے، اور مسجد حرام سے کینہ قدری کے مترادف ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اشہر حرام میں جہاد کرنا اور قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے پیش کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے امام سیوطی کے ہاں، اور ناسخ ہے وقاتل المشرکین کافۃ آیت سے، اور اس آیت کو بھی آپ کے محشی نے پیش کیا سورہ توبہ آیت 36 کا حوالہ دے کر پوری آیت پیش کی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کے آخر میں ہے وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، مشرکوں کو سب کو قتل کرو جس طرح تم سب کو وہ قتل کر رہے ہیں۔ تو اس میں 4 مہینوں کا مسئلہ جو پابندی کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ آیت جو سورہ بقرہ کی 217 والی تھی وہ منسوخ ہو گئی سورہ توبہ کی آیت 36 سے۔ 5ویں آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 4 نمبر حاشیہ میں آپ دیکھ لیں، سورہ 240 نمبر کا حوالہ دیا ہے محشی نے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور ان کی بیویاں رہ جائیں، یہ لوگ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں گے 1 سال کی، 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کو نان نفقہ دیا جائے۔ اس آیت کے بارے میں امام سیوطی فرماتے ہیں ابن العربی کے حوالے سے کہ یہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ ہے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت۔ آپ کے محشی نے 5 نمبر حاشیے پر اس آیت کا حوالہ پورا دیا ہے، وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، بیویاں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں گی۔ تو آیت نمبر 240 ہو گئی منسوخ، 234 ہو گئی ناسخ۔ 6 آیت جو سورہ بقرہ میں امام سیوطی کے ہاں منسوخ ہے، وہ سورہ بقرہ میں اس کا نمبر ہے 286 نمبر آیت۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، 284 ہے، 86 نہیں، 284۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان کو اگر ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا ان چیزوں کا۔ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں غلط، ان کا حساب ہوگا، غلط خیالات بھی آئیں تو ان کا بھی حساب کیا جائے گا۔ آیت نمبر 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بالکل آخری آیت، یہ اس کے لیے ناسخ ہے کہ جو انسان کی طاقت میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو مکلف بناتے ہیں، طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ انسان پر نہیں ڈالتے۔ 6 آیتیں ہو گئی سورہ بقرہ میں سے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت دیکھتے ہیں، 7ویں آیت جو 21 میں سے ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت 102 نمبر پہ ہے، 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ بڑا سخت حکم نظر آ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے تو بڑا مشکل ہے۔ تو سورہ
تغابن میں، سورہ تغابن 28واں سپارہ ہے، اس کی 16 نمبر آیت، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح تمہارے اندر طاقت ہو، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو یہ آیت ناسخ ہو گئی اور سورہ آل عمران کی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے ساتھ سورہ نساء کی طرف، یعنی سورہ آل عمران میں صرف ایک آیت کے بارے میں یہ رائے دے سکے ہیں کہ وہ منسوخ ہے، اور سورہ نساء والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ نساء میں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے ان لوگوں کے لیے بھی ان کا حصہ دے دو، جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں، عقدت ایمانکم، تمہارے معاہدے جن کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دو۔ ان کو کیا حصہ دے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پہلے ان کا حصہ تھا۔ آگے وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، یہ آیت سورہ انفال کی 75 نمبر پہ ہے اور سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کا وارث بننے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ جو دوستی کا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ دوستی کس قسم کی تھی؟ اس کو مولا الموالات کہتے ہیں، مولا الموالات، اور ایک ہے مولا ولاء اسلام، مولا الموالات اور ولاء اسلام۔ مولا الموالات کے حوالے سے تو میراث کی آیتوں میں اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ عصبات میں آخری عصبہ آزاد کرنے والا ہوتا ہے، جس کو آزاد کیا ہے اس کا، لیکن بہرحال اس کی تفصیل میں اب ہم نہیں جا رہے، آیات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے وہ آدمی پہلے وارث ہوتا تھا، اب وارث ہونا اس کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سورہ نساء میں ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تقسیم کے موقع پر حاضر ہو جائیں قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس تقسیم کے وقت اس مال میں سے کچھ ان کو دے دو اور ان کو عمدہ بات کہہ دو۔ یہ سورہ نساء کی 8 نمبر آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 8۔ اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ جب آدمی میراث تقسیم کرتا ہو اور قریبی رشتہ دار آ جائیں، اگرچہ وہ وارث نہ ہو، ان کو بھی مال میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے، جبکہ وصیت ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تب بھی۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور منسوخ اس آیت سے ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے، وہاں وارثوں کے حصے مقرر ہو گئے، تو اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 10 سورہ نساء کی آیت ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، سورہ نساء 15 نمبر آیت۔ عورتوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، 4 مردوں کو گواہ بنا دو، 4 مردوں نے گواہی دے دی تو ان کو بند کر دو گھروں میں، باہر نہ نکلنے دو، یعنی ان کو قید کر لو۔ ان کو قید کرنے کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے سورہ نور کی آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے یہ منسوخ ہے۔ تو منسوخ کی تعداد امام سیوطی نے جو پیش کی 10 ہو گئی۔ اب 11ویں آیت سورہ مائدہ میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، سورہ نساء سے نکل گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو اور عزت کے مہینوں کو بھی، عزت کے مہینوں میں اب لڑائی نہیں ہوگی،
تو یہ وہی آیت ہے، اسی طرح کی آیت بن گئی جو سورہ بقرہ میں گزر گئی تھی کہ عزت کے مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، ان آیتوں میں قتال نہیں ہوگا، تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی وہی وقاتل المشرکین کافۃ سے۔ 12ویں آیت فَإِن جَاءُوكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سورہ مائدہ میں ہے۔ غیر مسلم لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، اپنا فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، اپنے جھگڑے میں آپ کو ثالث بناتے ہیں، آپ کی عدالت سے، اسلامی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں، تو اس میں قانون کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی یہ آیت 42 نمبر آیت ہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ آ جائیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر لیں یا اعراض کر لیں، اور ان کو کہیں کہ میں آپ کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کی اس مبارک قول سے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو ما انزل اللہ کے مطابق کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی آپ بالکل پیروی نہیں کریں گے۔ یہ آیت جو سورہ نساء میں ہے 49 نمبر پہ ہے، 49 نمبر آیت ناسخ ہے اور 42 نمبر آیت منسوخ ہے۔ اس کے بعد 13 نمبر آیت او آخران من غیرکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے، او آخران من غیرکم 106 نمبر۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی مرنے لگے تو 2 آدمیوں کو وصیت کر کے، 2 قابل اعتماد لوگوں کو وصیت کر دے، لیکن اگر 2 مسلمان وہاں موجود نہ ہو قابل اعتماد، تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ حالت سفر میں ہے ایک شخص اور موت کا حال اس کو نزدیک ہو گیا، مرنے کا خطرہ ہو گیا، اب وہ یہ کرے کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنا دے، مسلمان میسر نہیں ہے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، او آخرانی من غیرکم، جس کا حوالہ آپ کے محشی نے 6 نمبر حاشیے میں دیا ہے، 106 نمبر آیت ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اب غیر مسلموں کی گواہی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتے، تو سورہ طلاق کی آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، گواہ بناؤ تم اپنے میں سے 2 قابل اعتماد اور عدل والے لوگوں کو۔ عدل سے مراد یہاں انصاف نہیں ہے کہ فاجر فاسق لوگ نہ ہوں، قابل اعتماد۔ یہ ناسخ ہو گئی سورہ طلاق والی آیت اور منسوخ ہو گئی سورہ مائدہ والی آیت۔ سورہ انفال کی آیت کے حوالے سے، اور یہ 14ویں آیت ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ سورہ انفال میں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 کا مقابلہ 200 سے ہوگا اور 100 کا مقابلہ 1000 سے ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت 65 یہ بتا رہی ہے، اور آیت نمبر 65 یہ بتا رہی ہے، اور آیت نمبر 66 کہہ رہی ہے کہ اب آسانی ہو گئی، 1 کا مقابلہ 2 سے ہوگا، یعنی 100 کا مقابلہ 200 سے، اور 1000 کا مقابلہ 2000 سے ہوگا، اور مسلمان غالب آئیں گے۔ تو وہ جو 1 کا مقابلہ 10 سے تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ آیت نمبر 14 میں یہ بتا دیا، یعنی 14 نمبر جو دیا ہے امام شاہ ولی اللہ نے، اس کی ذیل میں یہ بات فرمائی ہے۔ آیت نمبر 15 جس کے بارے میں منسوخ ہونے کا خیال ہے، سورہ برات، سورہ توبہ کی آیت ہے
इनफिरू खिफाफन व सिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, आयत 41 सूरह तौबा के अंदर। इसका हासिल ये है कि आप हल्के हो या बोझल, हल्का और बोझल इंसान वो जिहाद के लिए जाएगा। हल्के का मतलब ये है सेहतमंद हो, और बोझल का माने ये है कि बीमार हो। बहरहाल जिहाद में जाना होगा। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरज। इन आयतों के जरिए से जो सूरह फतह के अंदर 17 नंबर पे आयत है, लैसा अलल अअमा हरज, इसी तरह लैसा अलल ज़ुअफ़ाई वला अलल मर्ज़ा, सूरह तौबा में 91 और 92 नंबर आयत, सूरह तौबा में 91 और 92। और मा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा, सूरह तौबा में 122 नंबर आयत। इन आयत की वजह से इनफिरू खिफाफन व सिकालन मनसूख। उन आयतों में ये बताते हैं कि जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, वो जिहाद के लिए न जाएं तो कोई हरज नहीं। बल्कि आयत 122 में तो यहाँ तक बताया कि सारे मुसलमान जिहाद के लिए नहीं जाएंगे, और जहाँ हुक्म था कि बीमार और सेहतमंद दोनों जाएंगे, वो आयत मनसूख हो गई। सूरह नूर की आयत 16 नंबर आयत की तरफ पेशकदमी। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन, ज़ानी का निकाह सिर्फ ज़ानी से होगा। जिनाकार मर्द जिनाकार औरत से ही निकाह कर सकता है, दूसरी औरत से निकाह उसके लिए जायज़ नहीं है। और जिनाकार औरत जो है वो बदकार मर्द से ही निकाह करेगी, दूसरे के साथ निकाह जायज़ नहीं है, ये सूरह नूर ने बताया। और सूरह नूर के अंदर ये आयत नंबर 3 है, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। फिर सूरह नूर की आयत 34, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में से जो अयामा है, अय्यम की जगह, अय्यम की जमा है अयामा। अय्यम कहा जाता है जिसका निकाह नहीं हुआ, वो गैर शादीशुदा था या शादी के बाद बीवी फौत हो गई या तलाक हो गई, या औरत की अयामा मर्द और औरत दोनों को शामिल, औरत गैर शादीशुदा हो या औरत का शौहर फौत हो जाए या मुतल्लका हो जाए, तीनों सूरतों को ये शामिल है। तो जितने बेनिकाह मर्द और औरत हैं उनके निकाह करो। तो इससे ये पता चला कि उसमें जानी गैर जानी का फर्क नहीं रहा, गुंजाइश मिल गई। कोई बदकार औरत दूसरे मर्द से निकाह करे या बदकार मर्द पाकदामन औरत से निकाह करे तो गुंजाइश मिल गई। इसके बाद आयत नंबर 17 अपनी किताब में आप देखते जाएं, लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, सफ़ा 52, जिनके तुम्हारे हाथ मालिक यानी तुम्हारे ममलूक और गुलाम जो हैं वो तुमसे इजाजत लेंगे। वो तुमसे इजाजत लेंगे सलासा मर्रात, 3 मौके पर। यस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम, जो बुलूग को नहीं पहुंचे, छोटे बच्चे हैं। नमाज फजर से पहले और दोपहर के वक़्त जब आप अपने कपड़े गोया जायद ज़रूरत से जायद कपड़े उतार कर सोते हो, या नमाज इशा के बाद। ये आयत बाज़ ने कहा मनसूख है, और इसके लिए नासिख नहीं बताया शाह साहब ने न इमाम सुयूती ने, लेकिन मनसूख होने का दावा किया कि ये भी मनसूख है बाज़ उलमा के यहाँ। 18 नंबर आयत, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ये आयत नंबर 52 है सूरह अहज़ाब में। मतलब उसका ये है कि आपके पास जो अज़वाज मुतहरात उनके अलावा किसी और से आप निकाह नहीं कर सकते। अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 थी, 9 एक वक़्त में जिंदा रही आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उनकी तादाद 9 है, कुल तादाद 11 है। और उनको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आदमी भूलना चाहे और न भूल सके। 4 नाम तो हर एक को याद होते हैं,
شروع کے 4 نکاح تو آسان ہیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ان کی وفات تک آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد پھر پہلا نکاح اور حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح حضرت سعودہ سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہا۔ سعودہ، حضرت سعودہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تھا، اور ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ 4 نام ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، خدیجہ، سعودہ، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن۔ 4 نام ایسے ہیں کہ وہ ملتے جلتے ہیں، یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، جیسے ام سلمہ اور ام حبیبہ، ام کے ساتھ ام کی کنیت رکھنے والی 2 ازواج مطہرات تھیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ، اور 2 ازواج مطہرات تو ہم نام ہے، زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ۔ تو یہ 4 نام تو ایسے ہیں کہ یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ام کے عنوان سے 2 ہیں اور زینب کے عنوان سے 2 ہیں، ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب اور زینب۔ اور آخری 3 نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور سب سے آخری جو نکاح ہے وہ حضرت میمونہ سے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سب سے آخر میں نکاح ہوا۔ تو جویریہ، صفیہ اور میمونہ، یہ 3 نام بھی یاد ہو جائیں گے، آخری بالکل آسان ہیں۔ تو یہ 11 ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کے علاوہ آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، لا یحل لک النساء من بعد۔ لیکن آیت نمبر 50 اتار کر وہاں 4 قسم کی خواتین پیش کی کہ ان 4 قسم کی خواتین سے آپ نکاح کر سکتے۔ تو اب تعداد کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ 4 قسم کی خواتین، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آیت جو ہے وہ آپ کے حاشیے میں موجود ہے، جن کو آپ نے مہر دے رکھا ہو ان سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 2 وما ملکت یمینک، جو باندیاں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ نمبر 3 وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، چچوں کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں، یہ 4 قسم کے رشتہ دار ہیں، لیکن بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو۔ قریبی رشتہ دار، خاندانی رشتہ دار جنہوں نے ہجرت کی ہو ان سے بھی نکاح کر سکتے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ خاتون جس نے اپنے آپ کو بطور ہبہ اور گفٹ کے پیغمبر کے حوالے کیا، وہاں گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور مہر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے خود کہہ دیا میں آپ کے حوالے ہوں، پیغمبر نے قبول کیا، قبول ہو گئی۔ یہ 4 قسم کی خواتین ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے، تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ آیت ناسخ بنی اور جو لا یحل لک النساء من بعد ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ یہ 18ویں آیت ہے۔ 19ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دو۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12، اور اس کو منسوخ کیا آیت نمبر 13 کے ذریعے سے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے میں آپ کو مشکل درپیش ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اب موقوف کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ آیت نمبر 20 فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، آیت کا حاصل یہ ہے، سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 11 ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ تمہاری بیویاں معاذ اللہ مرتد ہو گئی، کافروں کے پاس چلی گئی، فعاقبتم، اور تم نے ان پر گرفت پا لیا، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو ان لوگوں کو دے دو
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. جو ان کی بیویاں، جو کافروں کی بیویاں تمہارے پاس آ جائیں، یعنی اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا وقت لگے گا، میں عرض کر دیتا ہوں. اس آیت کو منسوخ سمجھا ہے آیت السیف سے، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ سے. یہ آیت ہو گئی 20. اور آیت نمبر 21 وَمِن اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے کہ آپ تہجد جو ہے نا رات کے ایک حصے میں ضرور پڑھیں. وَمِن اللیل الا قلیلا، اس کو منسوخ کر دیا آیت نمبر 20 سے، علم ان سیکون منکم مرضی واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی اور یہ حکم اب منسوخ ہے. تو یہ 21 آیات کا جائزہ لیا گیا. تو یہ جو آیت نمبر 20 ہے، اس کے حوالے سے اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وہ انفاتکم تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تمہاری بیوی شیء من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی، من الکفار کافروں میں، ایک شخص مسلمان ہو گیا اور بیوی جو ہے وہ کافروں میں رہ گئی، تو پھر ہوا کیا؟ فعاقبتم، پھر تمہارا نمبر آ جائے، تم پر قابو پاؤ. اس کی شکل کیا ہوگی کہ کافر کی بیوی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ، کافر کی بیوی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئی. پہلے یہ تھا کہ تم مسلمان ہو گئے، بیوی تمہارے ہاتھ سے نکلی، اور پھر نمبر تمہارا آیا کہ بیوی کسی کی مسلمان ہو گئی، شوہر اس کا کافر رہ گیا. تو اس میں کیا کرو گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیوی مسلمان ہو کر آئی ہے، اس کا جو مہر ہے اس کے کافر شوہر کو نہ دو. جن مسلمانوں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہے ان کو دو. ترتیب یہ ہوگی کہ مثلا زید مسلمان ہو گیا، بیوی کافر رہ گئی، اور ایک آدمی کی بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر رہ گیا. یہ مسلمان بیوی کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی، تو اس کا جو مہر تھا وہ دینا تھا اس کافر شوہر کو. تو بجائے اس کے کہ کافر شوہر کو دیں، یہی مہر لے کر اس مسلمان شوہر کو دیں جس کی بیوی کافروں کے ہاتھ چلی گئی. یہ ترتیب تھی. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے قاتل المشرکین کافۃ سے، یہ فرما رہے ہیں. آیت سن لیجیے، وَإِنْ فَاتَكُمْ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، شیء من ازواجکم بیوی میں سے کوئی ایک کافروں کی طرف، فعاقبتم تمہارا نمبر اور تمہاری باری آ جائے اور تم ان پر گرفت مثل ما انفقوا، ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہے جتنا انہوں نے خرچ کیا. روٹی تے گاڈ ہوئے مسلمانوں اندھی نظر کہنی ہے جو چھکے نہیں کھڑے والا کھڑے تے وے نہیں پے، وہ ان مسلمان مردوں کو دے دو. تو یہ 21 آیات کا آپ کے سامنے جائزہ لیا گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر پوری تفصیل سامنے آ جائے گی کہ کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی نہیں ہے، اور شاہ صاحب کس آیت کو کس طرح منسوخ نہیں مانتے، اور جو 5 آیتیں انہوں نے منسوخ سمجھی ہے ان کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے. کوئی سوال ہو ذہن میں سبق کے متعلق تو وہ ارشاد فرما دیں، مزید وقت کم. یہ ایک سوال آیا ہے کہ آیت نمبر 3 کون سی ہے. آپ کتاب کے اندر دیکھیں، کتاب کا
صفحہ نمبر 46 نکالے، 46 نمبر صفحہ، وہاں نمبر لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلی آیت فمن البقرۃ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دوسری آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، نمبر لگے ہیں۔ تیسری آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، منسوخ نہیں ہے، یہ ناسخ ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہ منسوخ ہے۔ اور آیت نمبر 4 یسألونک عن الشہر الحرام یہ منسوخ ہے، اور قاتل المشرکین کافہ ناسخ ہے۔ آیت نمبر 5 والذین یتوفون منکم، اسی طرح المتاع الی الحول، پوری آیت حاشیہ میں اس کا حوالہ موجود ہے، یہ منسوخ ہے 4 اشہر و عشرا والی آیت کے ساتھ۔ آیت نمبر 6 ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ منسوخ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات مکمل ہو گئی۔ صفحہ 49 کتاب کا دیکھیں، الفوز الکبیر کا 49 نمبر صفحہ، ومن آل عمران کے نیچے 7 نمبر آیت ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ منسوخ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم اس کے لیے ناسخ ہے۔ آیت نمبر 8 ومن النساء کے نیچے لکھا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم منسوخ ہے، وأولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ یہ ناسخ ہے۔ آیت نمبر 9 وإذا حضر القسمۃ یہ منسوخ ہے، اور آیت میراث ناسخ ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ 10 نمبر آیت یہ منسوخ ہے سورہ نور کی آیت سے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ ومن المائدہ 50 نمبر صفحے پر لکھا ہے، اور اس کے نیچے 11 نمبر آیت لکھی ہے جو منسوخ ہے، ولا الشہر الحرام یہ منسوخ ہے، وقاتل المشرکین کافۃ سے۔ آیت نمبر 12 فإن جاؤکم فاحکم بینہم او اعرض عنہم یہ منسوخ ہے، وانحکم بینہم بما انزل اللہ سے۔ آیت نمبر 13 وآخران من غیرکم 2 اور ہوں گے غیر مسلموں میں سے، یہ منسوخ ہے، واشہدوا ذوی عدل منکم سے۔ صفحہ 51 پر ومن الانفال لکھا ہے، اس کے نیچے نمبر 14 ان یکن منکم 20 صابرون یہ منسوخ ہے بعد والی آیت سے۔ ومن البراءۃ کے نیچے 15 لکھا ہے انفروا خفافا وثقالا یہ منسوخ ہے، لیس علی الاعمى حرج لیس علی الضعفاء اور ما كان المؤمنون لینفروا کافہ سے۔ آیت نمبر 16 ومن النور کے نیچے لکھا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ یہ منسوخ ہے، وانکحوا الایام منکم ناسخ ہے۔ اور آیت نمبر 17 لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم منسوخ ہے، سورہ احزاب۔ ومن الاحزاب کے نیچے 18 نمبر لکھا ہے لا یحل لک النساء من بعد یہ منسوخ ہے، انا احللنا لک ازواجک سے۔ ومن المجادلہ کے نیچے 19 لکھا ہے اذا ناجیتم الرسول منسوخ ہے بعد والی آیت سے۔ ومن الممتحنہ کے نیچے 20 لکھا ہے فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا منسوخ ہے، وقاتلوا المشرکین کافہ سے۔ ومن المزمل کے نیچے 21 لکھا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ اور پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ اس میں جو 2 آیتیں ہیں، ایک آیت نمبر 17 اور دوسری آیت نمبر 9 جو ترتیب ہم ذکر کر چکے اس میں 9 میں ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ یہ، اور 17 میں ہے لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یہ منسوخ نہیں ہے، ان حضرات کے ہاں بھی منسوخ نہیں ہے، تو 19 رہ جاتی ہے۔ اور شاہ صاحب نے 5 منسوخ مانی ہے، جو آپ کی کتاب میں پہلے نمبر پہ ہے وہ، 5ویں نمبر پہ ہے وہ، 14 نمبر پہ ہے وہ، اور 18 نمبر پہ ہے وہ، اور پھر 19 نمبر پہ ہے۔ 19 نمبر پہ 19 سے مراد 18 اور 19 سے مراد وہ جو 2 بیچ میں سے نکالی اور 19 رہ گئی۔ آیت نمبر 1 5 14 18 اور آیت نمبر 19۔ پہلی آیت جو منسوخ ہے وہ سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت، اور 5ویں نمبر آیت جس کو منسوخ کہا گیا ہے، 5ویں نہیں ہے یہاں، 5ویں میں غلط فہمی ہے، آیت نمبر 14 ہے، 14 آیت نمبر 1 آیت نمبر 14 اور پھر آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 21 شاہ صاحب کے ہاں یہ منسوخ ہے۔ آیت نمبر 1 آیت نمبر 14
آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور 21، یہ 5 منسوخ ہے شاہ صاحب کے ہاں۔ ٹوٹل آیات منسوخ ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے نا 21 کا یہاں سامنے آیا تھا، ان میں 2 کو تو نکال دیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، تو 19 رہ گئی، اور شاہ صاحب کے ہاں 5 ہیں، 5۔ سورہ بقرہ کی 180، سورہ انفال کی آیت نمبر 65، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 52، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، یہ 5 منسوخ ہیں شاہ ولی اللہ کی نظر میں۔ کوئی سوال تو نہیں ہے سبق سے متعلق جو الجھن ہو تو اسے عرض کر دیں۔ اب جو کرنے کا کام ہے وہ ان 21 آیات کو قرآن پاک میں دیکھنا ہے، کسی تفسیر میں دیکھ لیں یہ 21 آیتیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ان 21 آیات سے متعلق پھر امام شاہ ولی اللہ کی اس کتاب میں تفصیل پڑھیں گے۔ کرنے کے کام میں پھر لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف مطالعے کا کام ہے، اب ان آیات کا تفسیر سے مطالعہ کریں۔